بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لنتا کی کہانیاں۔ لنتا وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ لنتا وائس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ سب کے لیے ایک نہایت ہی خوفناک سا پر اسرار سا واقعہ لے کے آئیں۔ واقعے کو آپ سب مکمل اینڈ تک سنیں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ بہت ہی خوفناک سا واقعہ، لال حویلی، وہ پر اسرار دلہن۔ کون تھی وہ پراسرار دلہن؟ کیسی تھی وہ لال حویلی؟ کافی مشہور تھی اپنے خاندان میں۔ اس حویلی میں 3 بھائی رہتے۔ ایک بھائی ان کا ملک سے باہر تھا اور سب سے بڑے بھائی نواب جہاں زیب، ان کی شادی کو 9 سال کا عرصہ ہو گیا اور ان کی اولاد نہیں تھی، بہت دعائیں ہوتی۔ دوسرے بھائی، ان کے 2 بچے تھے اور تیسرا بھائی یعنی دامل، نواب دامل، جو بہت ہی چہیتے تھے۔ اس گھر میں بہت دعا کی جاتی تھی۔ سب دعا کرتے تھے کہ جہاں زیب کے یہاں اللہ تعالیٰ اولاد دے دے۔ اور ماں باپ یعنی ان کے والدین کی ڈیتھ ہو گئی تھی ایکسیڈنٹ میں، اور بڑے بھائی نے سب کو بہت پیار سے پالا تھا۔ ان کے گھر میں سرونٹ کوارٹر تھا اور یہاں پر ساجدہ آنٹی، جنہوں نے ان لوگوں کو بہت سپورٹ کی تھی، اب ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ ان کے ہسبینڈ بھی کافی اولڈ ہو چکے تھے، جو ڈرائیور تھے ان کے گھر میں۔ ان کی بیٹی جسے پڑھایا لکھایا ان لوگوں نے بہت سپورٹ کیا تھا، یعنی محروم، جو اس گھر میں کام بھی کرتی، بالکل بہت مانتی تھی۔ بڑی بھابھی تو اپنی چھوٹی بہن سمجھتی تھی، جبکہ دامل محروم کو بچپن سے لائک کرتا تھا۔ اور جہاں زیب بھیا کا غصہ اتنا خراب تھا، وہ کہہ چکے تھے کہ خاندان سے باہر شادی نہیں ہوتی اور ہم نے انہیں رکھا ہے، ڈرائیور کی بیٹی ہے، پڑھایا لکھا ہے، لیکن اس گھر کی بہو نہیں بنے گی۔ انہوں نے تو یہاں تک دھمکی دی تھی، کیونکہ دامل بہت پسند کرتا تھا محرو کو۔ اور جہاں زیب بھیا نے کہا تھا کہ میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں، اگر تم نے کوئی غلط کام کیا یا شادی کی، میں تمہیں بھی جان سے مار دوں گا اور محرو کو بھی نقصان پہنچے گا۔ انہوں نے دھمکی دی تھی کیونکہ بھیا ان کے بہت زیادہ ضد کے پکے تھے۔ ہوگا کیا اس کہانی میں، اس واقعے میں؟ واقعہ نہایت ہی خوفناک ہے۔ کہانی کس موڑ پہ جاتی ہے؟ کہانی میں کئی موڑ آئیں گے، بہت ہی خوفناک کہانی کے مجھے سناتے ہوئے خوف آ رہا ہے۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا نام کنزا ہے۔ آج سے چند سال پہلے کا یہ واقعہ جب بھی ہم سب کو یاد آتا ہے، دل کانپ سا جاتا ہے۔ ایک ایسا پراسرار واقعہ جسے ہم لوگ آج بھی نہیں بھولے ہیں۔ میرا نام غزل ہے اور میرے گھر میں میرے ممی اور ڈیڈ رہتے، بہت سب کی لاڈلی، پورے خاندان میں میرے چچا تایا سب چاہتے تھے، اور میری شادی ہو چکی تھی اور میرے ڈیڈ کے دوست تھے، یعنی بہت پرانے دوست ان کے، اور ان لوگوں کی آپس میں خواہش تھی کہ ان کے بیٹے سے میرا رشتہ ہو، یعنی جہاں زیب سے، اور رشتہ ہوا اور 9 سال شادی کو ہو چکے تھے، اور سب دعا دیتے، اولاد نہیں تھی۔ باقی دوسرے بھائی کی اولاد تھی، دامل، جو بہت اچھا دیور تھا۔ زندگی میں اتنی خوشیاں تھیں، حویلی اتنی خوبصورت، لال حویلی ہماری بہت مشہور تھی اور زندگی بہت اچھے سے گزر رہی تھی۔ دامل جو بہت لائک کرتا تھا محرو کو، محرو جو سرونٹ کوارٹر حویلی میں دیا ہوا تھا، کافی بڑا تھا۔ ان کے والد اور محرو ساتھ رہتے، جبکہ ساجدہ آنٹی کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اور دامل کو سب نے منع کر دیا تھا، یہ رشتہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ پڑھایا لکھایا سب کچھ کیا محرو کو، محرو بہت پیاری ماشاء اللہ سے، لیکن یہ رشتہ نہیں ہو سکتا تھا۔ زندگی میں اتنی خوشیاں تھیں، بس سب دعا کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے بس دعا ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد گڈ نیوز دے۔ یہ حویلی اتنی پیاری تھی کہ جو بھی آتا اتنی تعریف کرتا۔ ہم لوگ سب اس حویلی میں بہت ہنسی خوشی رہ رہے تھے، اور واقعی میں جہاں زیب کے چھوٹے بھائی کے اللہ تعالیٰ نے بیٹا اور بیٹی دی تھی، اور 9 سال ہو چکے تھے، ان کے بچے کافی بڑے ہو گئے تھے، اور اب اللہ تعالیٰ سے سب دعا کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ ہی عرصے میں ایسا کیا کہ واقعی میں جہاں زیب کی دعائیں رنگ لائیں، اللہ نے خوشی دے دی تھی۔ سب اس خوشی کا انتظار کر رہے تھے، اور ہم دیورانی جٹھانی میں اتنی محبت تھی، بالکل بہنوں کی طرح، اور محرو تو ایسے خدمت کرتی جیسے بالکل سگی بہن کی طرح۔ دامل جو محرو کو بہت لائک کرتا تھا، اور واقعی میں جہاں زیب اس دن بہت خوش تھے۔ دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نے ہماری مراد پوری کر لی نا۔ ہاں، اللہ نے مراد پوری کی، سب دعا کرتے ہیں۔ آج اللہ نے جو ہماری سنی ہے، اللہ تعالیٰ اس خوشی کو بہت جلد عطا کرے، سبھی بہت خوش ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی دعا کو قبول کیا، اور واقعی میں 9 سال کے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے یہاں خوشی دینی چاہیے، اور جس کے لیے ہم سب شکر گزار تھے۔ محرو جب بھی آتی اتنا خوش ہوتی تھی، بھابھی کرتی گھر میں، واقعی میں بچوں سے اتنی رونق تھی۔ جہاں زیب کے چھوٹے بھائی جو بہت ہی عزت کرتے، بھابھی کرتے، گھر میں واقعی خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ محرو تو بہت سنبھالتی تھی گھر کو، جب بھی آتی سارے گھر کا کام
جو بھی اس کے ہاتھ کے کھانے سبھی کھاتے تھے شوق سے، کیونکہ بالکل ساجدہ آنٹی کی طرح تھی۔ سروینٹ کوارٹر تھا۔ بابا بابا بھابھی میرا کتنا خیال کرتی ہیں، بڑے بھیا سب لوگ۔ ہاں، ان لوگوں نے ہمیں جگہ دی، تمہاری ماں کے بعد کتنی عزت دی۔ اب بابا آپ بالکل نہیں کام کریں، اب میں کام کرتی ہوں نا، سب گزر بسر ہو جاتا ہے۔ اب آپ ڈرائیونگ کی جاب نہیں کر سکتے۔ ہاں بیٹا میں بیمار رہتا ہوں۔ بابا میں نے سب کچھ بنا دیا، بس حویلی کی طرف جانا تھا، بھابھی کی دیکھ بھال کرنی ہے نا، آج کل میری تو آپ کو پتہ ہے ڈیوٹی لگی ہوئی۔ ہاں بیٹا مجھے پتہ ہے، بھابھی کا بہت خیال کرتی ہوں، سب کا خیال کیا کرو۔ جہاں زیب بھائی کا، جہاں زیب نے تو ہمارا بہت خیال کیا بیٹا، بابا بہت خیال کرتے ہیں، کپڑے بنا کے دیتے ہیں، اتنا دینا لینا کرتے ہیں۔ بیٹا اس گھر میں آپ نے بہت کام کیا، بہت خدمت بھی تو کی ہے۔ ہاں بابا ان لوگوں نے بھی مجھے پڑھایا لکھایا۔ خوش رہو بابا، میں چلتی ہوں، بھابھی کی طرف جانا ہے، بھابھی کا کچھ کھانا وغیرہ بنانا تھا مجھے، ان کے لیے جوس، ان کے لیے فروٹس کاٹنے ہوتے ہیں۔ اچھا بیٹا تم جاؤ، بابا میں نے آپ کی ساری میڈیسن رکھ دی، وقت پہ کھا لیجیے گا، جیتی رہو بیٹی۔ اور اس دن جب ماما آئی ہوئی تھی، اتنی ساری ماما نے دعائیں دی، بیٹا تم دونوں خوش رہو، جہاں زیب اور میری بیٹی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری خوشی دی ہے، بہت دعا گو ہوں بیٹا، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے اولاد کی جو نعمت دے رہا ہے خیر سے دے، آمین۔ اور ماما نے مجھے اتنی ساری دعائیں دی، ماما بہت خوش تھیں۔ بھابھی آپ خوش تو ہیں نا، کیوں نہیں، آپ سب کی دعائیں تو، میری دیورانی تو بالکل میری بہنوں کی طرح تھی، اتنی مجھ سے محبت کرتی۔ اور ماما اتنی دعا دے رہی تھی، اس دن ماما آئی تھی سارا دن کے لیے، پھر ماما تو چلی گئی۔ اور پھر مجھ سے کنزا نے پوچھا، کنزا ہے اتنی پیاری میری دیورانی، بھابھی کسی بھی چیز کی کمی ہو مجھے ضرور بتائیں، میں آپ کی خدمت کروں گی۔ ہاں ہاں تم تو میری خدمت اتنا کرتی ہو، میری چھوٹی بہن کی طرح، مگر تمہیں تو اچھی طرح پتہ ہے مہرو ہم سب کا کتنا خیال رکھتی ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ مہرو کو زندگی دے، مہرو ہم سب کا خیال رکھتی ہے۔ اور واقعی میں مہرو، اس میں کوئی شک نہیں، بہت خیال رکھتی تھی۔ اس دن مہرو آئی ہوئی تھی، بھابھی میں نے آپ کے لیے اتنے سارے فروٹس کاٹے، اور یہ مجھ سے نہیں کھایا جاتا، بھابھی آپ نے کھانا سب فنش کرنا، آپ کی میڈیسن مجھے وقت پہ دینی ہے، تھینک یو، بالکل میری چھوٹی بہنوں کی طرح، میرا بس چلے تو میں دامل کے لیے تو میں لے لوں، مگر تمہارے جہاں سے بھیا اصول کے خلاف کبھی نہیں جائیں گے۔ بھابھی میں کہاں اس حویلی کے قابل، تم کتنی قابل ہو یہ میں جانتی ہوں، تامل تمہیں کتنا پسند کرتا ہے، اتنی پیاری ہو، مگر میں جہاں زیب سے مجبور ہوں۔ اور بھابھی مجھے اتنی دعائیں دیتی تھیں، برابر میں گھر تھا، برابر میں میری پیاری سی دوست اتنا خیال کرتی تھی، میری دوست اور امینہ آنٹی، اور میری والدہ کے جانے کے بعد انہوں نے ہم کو بہت سپورٹ کیا ہوا تھا، بہت خیال کرتی تھی امینہ آنٹی۔ اس دن بھی امینہ آنٹی آئی ہوئی تھی، اور جب بابا نے کہا مجھے تو گاؤں جانا ہے 4-5 دن کے لیے، میرے بڑے بھائی کی بہت حالت خراب ہے۔ ہاں بابا مجھے پتہ ہے، تایا جان کی طبیعت بہت خراب ہے، کہ وال بھی 3 کام نہیں کر رہے ہیں، سب دعا کر رہے ہیں، میں جلد آ جاؤں گا۔ میں نے بات کر لی ہے، میں نے جہاں زیب سے بات کی ہے، نواب جہاں زیب نے اجازت دے دی ہے، تم رہ سکتی ہو، بھابھی نے تمہاری کمرہ دیا ہوا۔ ہاں ہاں وہ لوگ میرا بہت خیال کرتے ہیں، بابا میں وہاں رہ لوں گی۔ بابا آپ کب جا رہے ہیں؟ بس کل جا رہا ہوں۔ اور تمہاری امینہ آنٹی کو اور سمجھا دو، جب امینہ آنٹی آئیں انہوں نے اتنا کچھ کہا، اتنا سمجھا۔ ارے بھائی صاحب فکر نہیں کریں، بالکل میری بیٹی کی طرح ہے نا، آپ پریشانی ہو آپ بالکل آرام سے جائیں۔ اور اس طرح بابا نے جہاں زیب بھیا سے بھی سب کچھ بتا دیا تھا کہ وہ میرا سب لوگ خیال رکھیں، میں حویلی میں ہی رہوں گی، اور میری دوست تو آتی ہے نا بابا، آپ کیوں فکر کرتے ہیں، آپ بالکل فکر نہیں کریں۔ اور اس طرح بابا کو جانا تھا، پھر بابا نے اجازت لی، بابا تو چلے گئے تھے، اور پھر آنٹیز نے کہا جس چیز کی بھی ضرورت ہو مجھے بتا دینا، اور پھر میں اس طرح حویلی آ گئی تھی۔ سب لوگ اتنا خوش تھے، بھابھی کی میں اتنی خدمت کرتی، فروٹس کاٹنا وقت پہ، سب سارے کام میں کرتی، بھابھی کی طبیعت صحیح نہیں تھی، پھر میں حویلی آ گئی تھی، حویلی میں اتنے کام ہوتے تھے، خدمت کرتی، بہت بھابھی دعائیں دیتی، اور واقعی میں سب لوگ اتنا خوش ہوتے، سب کا کام کرتی تھی۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں جہاں زیب آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ بھابھی آپ بھیا سے بولیں مجھے مہروں سے ہی شادی کرنی ہے، میں بہت تمہارے بھیا سے کہتی ہوں مگر وہ نہیں مانتے، آج کے بعد اگر اس ٹاپک پہ میں نے کچھ سنا تو میں تمہارا دماغ صحیح کر دوں گا، جانتے ہو نا نواب خاندان سے تعلق ہے، اچھی طرح جانتے ہو، خاندان میں رشتے ہوتے ہیں، تمہارا رشتہ تمہاری چچا زاد بہن سے ہم نے طے کیا ہوا ہے، میں شادی وہاں نہیں کروں گا۔ بھیا میں آپ کو بتا چکا ہوں، کیا برائی ہے مہرو میں، مہرو ایک ڈرائیور کی بیٹی ہے، مانتا ہوں، شروع سے وہاں یہاں رہی ہے، پڑھایا لکھایا، اس میں ساری وہ کوالٹیز سے اس میں گٹس ہیں، لیکن وہ اس گھر کی بہو نہیں بن سکتی، اور میں مہرو سے شادی کروں گا۔ آپ اسے سمجھا دیجئے، ہم سے زیادہ بحث نہ کرے، ہم اپنے اصول کے خلاف نہیں جاتے، ورنہ ہم اگر غصے پہ آ گئے تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں پھر ہم نفع نقصان نہیں دیکھتے، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، کوئی غلط کام نہیں کرنا۔
اور واقعی میں بھیا کا اتنا روپ تھا کہ سبھی کانپتے تھے۔ بھابھی نے بہت سمجھایا مگر بھیا ان کی ایک نہ سنتے۔ پھپھو کے گھر پہ اس دن گیا ہوا تھا۔ پھپھو آپ سمجھائیں نا۔ میں کیا سمجھاؤں، اتنا سمجھاتی ہوں، بہت اچھی لڑکی ہے مہرو، لیکن جہاں زیب کہاں مانتا ہے۔ اور پھر پھپھو سے باتیں کرتے، ان کے بیٹا جو میرا بیسٹ فرینڈ تھا اس سے باتیں کرتا رہا، یار دیکھ رہا ہوں بہت دنوں سے بڑی گاڑیاں اڑا رہے ہو تم، اور ہاں آفس میں بھی میں تمہارے ساتھ کام کرتا ہوں، وہ دونوں لڑکیاں ٹھیک نہیں ہیں، میں تمہیں کیسے بتاؤں، کتنے لوگوں سے وہ چیزیں پیسہ کھا چکی ہیں اور تم ان سے اب نہیں ملو گے۔ ہاں میں نہیں ملوں گا، تم اچھی طرح جانتے ہو، آفس میں ہے، مجھے لائک کرتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ ٹائم پاس کرو، انہیں گفٹس دو، پیسے دو، وہ صحیح لڑکیاں نہیں ہیں۔ پھر میں نے پکچرز وغیرہ دکھائی اور پھر اس نے کہا ٹھیک ہے میں آج سے بات نہیں کروں گا، لیکن مہرو مجھے بہت پسند ہے، میں کیا کروں، میں مہرو کو بہت پسند کرتا ہوں، اور آفس میں کیا میں کہیں بھی تمہیں کسی لڑکی کے ساتھ نہ دیکھوں، میری کزن ہو، میرا فرض بنتا ہے تمہیں گائیڈ کرنا۔ تھینک یو یار، تھینک یو سو مچ، غلطی ہو گئی مجھ سے، وہ لڑکیاں واقعی میں انہوں نے مجھے اپنے جال میں بہت کوشش کی تھی، لیکن اللہ نے مجھے بچایا، اور تھینک یو تم نے مجھے گائیڈ کیا، تم میرے بہت اچھے کزن ہو، بہت پیارے سیدھے ہو، اسی لیے کہہ رہا ہوں ذرا ایوائڈ کیا کرو، لڑکیاں آج کل کی میں جانتا ہوں آفس میں اچھی بھی ہوتی ہیں تو کچھ تم اچھی طرح سمجھتے ہو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ تھینک یو۔ اور پھر جب میں اپنے بیسٹ فرینڈ سے اس دن ملا، ہائے ہاؤ آر یو، یار فائن، بس تم تو جانتے ہو میں مہرو کو پسند کرتا ہوں، بس میرا کافی رازدار تھا، ہمیشہ اس کی ہیلپ کی، بہت زیادہ، بہت سپورٹ کرتا تھا، آنٹی انکل کو مانتا تھا، میرا دوست بہت پیارا۔ جب میں نے اے ٹو زیڈ سب بتایا اور جب میں نے کہا میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں، میں نکاح کروں گا مہرو سے، پاگل ہو رہے ہو کیا، اچھی طرح جانتے ہو تمہارے بھائی نواب خاندان سے، یار ایسا کوئی کام نہیں کرنا، میرا ایک پلان ہے، میں تمہارا کوئی پلان نہیں سنوں گا۔ اس نے مجھے کچھ باتیں بتانے کی کوشش کی، یار یہ تم کیا کہہ رہے ہو، کس طرح کی باتیں کر رہے ہو، نکاح کرو گے پھر اسے چھوڑ دو گے، اور یہ سب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تم یہ سب کیا کر رہے ہو، تم کوئی اسٹوپٹ ایسی حرکت نہیں کرنا، یار وقت آنے پہ تمہیں پتہ چل جائے گا، مہرو سے نکاح کرنے والا میرا گواہ بنو گی یا نہیں۔ میں نے اس سے اتنا زیادہ بتایا، میں رونے لگا کہ وہ مان گیا، وقت آنے پہ بھیا کو بتا دوں گا، مہرو سے شادی کر لیے پھر وہ ایکسیپٹ کر لیں گے۔ اچھا میں بتاتا ہوں، مہرو کے بابا گاؤں گئے ہوئے بس 2 دن کے اندر، سادگی سے مجھے نکاح کرنا، میرا ساتھ دو گے، وعدہ کرو، اور پھر اس طرح میں نے اپنے دوست سے وعدہ کر لیا تھا، اور پھر واقعی مجھے بہت یقین تھا، اور جب مجھے مہرو اس دن ملی، مہرو میں نے پلان کر لیا، کتنی دفعہ تم سے پوچھ رہا ہوں، ہاں سب جانتے ہیں نا آپ، یہ سب نہیں ہو سکتا، مجھے پسند کرتی ہو، بچپن سے کرتی ہوں پسند، اس طرح جانتے ہیں میں ایک ڈرائیور کی بیٹی، میں حویلی کے قابل نہیں، تم کتنی قابل ہو، تم میرے لیے کیا ہو میں اچھی طرح جانتا ہوں، تو میں کب سے میں نکاح کا کہہ رہا ہوں، میں سب سنبھال لوں گا، آپ مجھے وہ مقام دلائیں گے حویلی میں، ہاں میں دلاؤں گا، تم سے وعدہ کرتا ہوں، بابا تمہارے گئے ہوئے نا، یہ کل نکاح ہے، کیا کہہ رہے ہیں آپ، میں تم سے 3 دن سے یہ بات کر رہا ہوں، تم مجھے سوال کا جواب نہیں دے رہی ہو، اپنے دوست کو راضی کرو، وہ گواہ بنے گی، ایک تو لوگوں کو میں رکھوں گا گواہ کے طور پہ، کل مسجد میں نکاح ہے، اور میں نے تجھے سارا پلان بتایا، اس طرح حویلی کے بیک پر، اچھی طرح تمہیں پتہ ہے، جب جتنے بھی میرے گیسٹ آ رہے ہوتے ہیں، بھیا کو پتہ ہے، میری اپنی پرائیویسی، وہاں کوئی نہیں آتا ہے، میرے 1-2 رازدار بھی ہیں وہاں ملازم، تم فکر نہیں کرو، اور مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ میں یہاں رہ رہی ہوں، کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ پلان میں کر رہا ہوں نا، میں تمہیں بتا رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہوگا، اور کل نہیں تو میں تمہیں 2 دن میں بتاتا ہوں، تم مجھے جواب دینا، ٹھیک ہے، اور میں جو یہاں رہ رہی ہوں بھابھی کو پتہ چل گیا کچھ پتہ نہیں چلے گا، تم جا کے اپنے کمرے میں سو جاتی ہو، میں تمہیں بتاؤں گا کیا کرنا ہے، تم راضی ہو یا نہیں، بابا 4-5 دن میں آ جائیں گے، میں سب سنبھال لوں گا، تم سے وعدہ کر رہا ہوں، تمہیں تمہارا حق دلاؤں گا، مہرو میں تمہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتا ہوں، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میری مہرو دنیا میں سب سے الگ ہے، اور میں طے کر چکا ہوں، عہد کر چکا ہوں کہ مہرو ہی میری زندگی ہے، تمہارے بنا نہیں جی سکتا، مہرو میں تم سے شادی کروں گا، بچپن سے لائک کرتا ہوں، اسی حویلی میں پلی ہو نا، شروع سے ہی ساجدہ آنٹی نے بھی مجھے پالا، ہاں میں جانتی ہوں، مگر یہ نہیں ہو سکتا جہاں سے بھیا ان کا غصہ، تم جا کے اپنی دوست سے بات کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور میں یہاں رہ رہی ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا پاسبل، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں تمہیں 2 دن میں بتاتا ہوں۔ پھر حویلی میں میں سب کام کرتی تھی، چھوٹی بھابھی 2-3 دن کے لیے اپنے میکے گئی تھی، ان کی شادی ہونے والی تھی، اور میں بھابھی کی اتنی خدمت کرتی، اور جہاں زیب بھیا نے کہا کسی بھی چیز کی کمی ہو مہرو مجھے بتانا، بھیا سب کچھ ہے، آپ لوگ میرا اتنا خیال کرتے ہیں، بابا آ جائیں گے میں پھر چلی جاؤں، اور پھر 2 دن کے بعد جب بھابھی ان کی طبیعت مجھے کچھ صحیح تو نہیں لگ رہی تھی، لیکن بتا رہی تھی بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بابا کی طبیعت بہت خراب ہے، اور مجھے جانا پڑے گا 2 دن کے لیے اپنے گھر، 2-3 دن کے لیے، اور جب آپ
زیادہ ٹینشن نہ لیں۔ نہیں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے آپ کے دادو کے وقت سے پتہ، آپ نے مجھے بتایا تھا کہ اس حویلی میں بہت برے اثرات ہیں۔ ہاں، اور آپ کو تو پتہ ہے نا، کنزا بھی بہت ڈرتی ہے۔ مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ ٹینشن بالکل نہیں لیں۔ جی، دادو کے وقت سے یہاں پر کچھ ایسے مسئلے تھے، دادو نے ایک ایسا کنواں کھدوایا تھا، وہ کنواں اب کوئی بھی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا، وہ اتنی گہرائی ہے، آج بھی اس میں پانی سب کچھ ہے، اس کی کیئر کروائی جاتی ہے، لیکن وہاں پہ کوئی نہیں جاتا۔ کچھ آوازیں میں نے سنی تھی، وہ آپ کا وہم ہے۔ اور جب وہ مجھ سے مسلسل پوچھ رہی تھیں، آپ مجھے بتائیں نا کیا بات ہے اس حویلی میں، یہ حویلی میں پہلے قبرستان زمین تھی، اور یہاں پر پھر بعد میں سنتے ہیں، جب میرے بابا بتاتے تھے بلڈوزر چلا، بعد میں یہ حویلی تیار ہوئی، یہاں پہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو دادو نے بندش کروائی تھی، بعد میں سنتے ہیں کچھ کہیں سے بندش ٹوٹی تھی، میرے بابا نے بھی کئی دفعہ بندش کروائی۔ اور پھر آپ پریشان نہیں ہونا ان باتوں سے، ہم لوگ جانتے ہیں اس راز کو، آپ ٹینشن نہ لیں، ٹھیک ہے؟ آپ اپنا بہت خیال رکھیں، کھانے پینے کا بالکل پریشان نہیں ہو۔ اور مجھے آپ کی حویلی سے پتہ نہیں کیوں ڈر لگتا ہے، کبھی کبھی مجھے سایہ محسوس ہوتا تھا، کبھی کبھی مجھے کوئی آوازیں محسوس ہوتی تھیں، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے، آپ آرام کریں۔ اور پھر اگلے دن جب میں نے بتایا جہاں سے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ ایڈمٹ تھے ہاسپٹل سے آئے، مجھے بہت یاد کر رہے ہیں، مجھے جانا ہوگا۔ ہاں ہاں، تو آپ جائیں، میں آپ کو لے کر خود جاؤں گا، میں آ جاؤں گی 3-4 دن میں۔ بابا کی طبیعت صحیح نہیں ہے، آپ کو تو پتہ ہے انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اور اب ان کی طبیعت بھی ناساز ہے۔ مہرو کا کیا ہوگا آپ بتائیں، کینسا بھی گئی ہوئی ہے، مہرو سے پوچھتی ہوں۔ پھر مہرو نے بتایا آپ پریشان نہیں ہونا، امینہ آنٹی ہے نا، ان کی بیٹی ہے میری دوست، وہ آ کے میرے پاس سوئے گی، بڑے بھائی ہیں ان کے، وہ چھت پر آ کے سو جائیں گے، ہم لوگ مینیج کر لیں گے۔ اور پھر جب امینہ آنٹی کو بلایا، ساری بات انہیں بتایا، آپ فکر ہی نہیں کریں، بالکل میری بیٹی کی طرح ہے، بابا کو کال پہ بتا دیا تھا، بابا نے پوری اجازت دے دی تھی کہ امینہ آنٹی ہیں۔ اور اس طرح پھر امینہ آنٹی سے جب بات ہوئی کہ دامل کسی بھی چیز کی ضرورت ہو میں پہنچوا دوں گا، جا کے دے دینا۔ ہاں ہاں، آپ پریشان نہیں ہو بھیا، خیال رکھنا، میں پہنچا دوں گا۔ اور اس طرح واقعی وہ لوگ میرا بہت خیال کرتے تھے۔ اور آنٹی نے کہا فکر نہیں کرو، بابا سے بھی میری بات ہو گئی تھی، بابا نے اجازت دے دی، تم بیٹا بالکل فکر نہیں کرو، میرا بیٹا جب آتا ہے اتنا تھکا ہوا ہوتا ہے، وہ چھت پر سوئے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹی بہن ہے ان کی، میں آج کل بیٹا بہت بزی ہوں۔ ہاں ہاں، مجھے بتایا ہے، مجھے چیا نے بتایا ہے کہ آنٹی آپ بہت بزی ہیں، اصل میں آپا بہت بیمار ہیں، بلڈ پریشر شوگر کی پیشنٹ ہے، ان کی بیٹی کی شادی، ساری تیاریاں میں کرا رہی ہوں، مہمان رکے ہوئے ہیں میرے گھر، دوسری بیٹی میرا گھر سنبھالتی ہے، بیٹا تم فکر نہیں کرو، تالا لگا لیا کرو، آج کل ہمارے مارکیٹ کے بہت چکر لگ رہے ہیں، اور سب چیزیں میں منگوا کے دے دوں گی، میں چکر لگا لوں گی مغرب کے بعد، تم لوگ پریشان نہیں ہونا۔ اور بیٹا تم جیا بہت خیال رکھنا اپنی دوست کا، اماں برابر میں تو گھر ہے، 10 چکر میرے لگ جائیں گے، آپ فکر نہیں کریں، بھائی آ کے رات میں سو جائیں گے، چلو ٹھیک ہے بیٹا تم لوگ پریشان نہیں ہونا۔ اور جب میں نے آنٹی چلیں گی ساری بات بتائی، اور جب بعد میں ساری بات میں نے اپنی دوست کو بتائی، اور پھر اگلے دن جب مجھے دامل نے کہا اب تو یہ اللہ نے ہمارا کام آسان کر دیا، بھابھی بھی گئی ہوئی ہیں اور تم اپنے گھر آ گئی ہو، ساری بات اپنی دوست سے طے کر لو، امین آنٹی تو شام میں آتی ہیں اور آج کل وہ بزی ہیں، کل نکاح ہے، اور اس طرح کسی طرح بھی دامل نہیں مان رہا تھا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں تمہارا حق دلاؤں گا بھیا کے سامنے، بابا مجھے جان سے مار دیں گے، اچھی طرح جانتی ہوں، بچپن سے اس گھر میں پلی بڑی ہو، اس گھر کی فرد ہو، اور اس طرح پھر جب میں نے بتائی ساری بات، جی کو تم پاگل ہو گئی ہو، تم پاگل، کاٹ کے پھینک دیں گے تمہارے بابا، اور میں بھی ماری جاؤں گی اگر شریک ہوئی تمہارے کام میں، تم میری پیاری دوست ہو نا، میرا ساتھ دو گی نا، بچپن سے جانتی ہو دامل مجھے پسند کرتا ہے۔ اور پھر میں نے اس پہ اتنا پریشر ڈالا کہ وہ راضی ہو گئی، اور پھر اماں 2-3 دفعہ چکر لگتے تھے، اماں بہت بزی ہیں، اماں سے مل کر آ رہی ہوں، میں مل کر آئی ہوں، وہ واقعی بزی ہیں، آج کل ان کے مارکیٹ کے چکر لگ رہے ہیں، مہمان گھر پہ آئے ہوئے ہیں، اماں مطمئن تھیں، ہم لوگ کو دیکھ کے چلے گئیں، اور پھر دامل نے سب کال پر سمجھا دیا تھا، اور اس طرح تمہیں کل آنا ہے، 2 گواہ اور ہیں، تم میری گواہ بن جانا، اس طرح اور بھی لوگ چاہیے، ایک اور جو حویلی میں رازدار ہیں، صرف وہ یہ بات جانتے ہیں، اس نکاح کا میں نے ان کو بتایا، 2 لوگوں کو جو ہمارے بہت پرانے ملازم ہیں، سب گواہ بن جائیں گے، تم بس کل آ جانا، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں تمہارا حق ملے گا مہرو۔ اور اس طرح پھر میں راضی ہو چکی تھی، مگر آگے کا نہیں پتہ تھا آگے انجام کیا ہوگا۔ جہاں سے بھیا میرے کچھ مہمان آنے والے ہیں، ہاں ہاں مجھے پتہ ہے، تم فکر ہی نہیں کرو، سارے انتظام کرا دوں گا، بس بھیا آپ کو تو پتہ ہے جب بھی آتے ہیں، اور آفس کے بھی بندے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اسلام آباد سے بھی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے تم اسٹے کروا دو، بھیا آپ کو تو پتہ ہے میری پرائیویسی ہوتی ہے وہاں پہ، حویلی کا ہمارا بیک سائڈ ہے، وہ حصہ تو میرا ہی ہے نا، ہاں ہاں تمہارے گیسٹ آ سکتے ہیں،
कोई भी चीज़ की कमी हो तो मुझे बता देना। बाबा ज़रा भैया मैं बाबा से बोल दूँगा, आप फ़िक्र ही नहीं करें। हाँ, बाबा भी इस हवेली में बहुत ख़याल करते हैं, तुम परेशान नहीं हो। और मेहरों को सामान वगैरह पहुँचा दिया था? हाँ, मैंने पहुँचा दिया था। वो सही है, आंटी उसको देख लेती हैं, अमीन आंटी का सहारा है, बस उसके भी बाबा आ जाएँगे। और इस तरह मैंने भैया से इजाज़त ले ली थी। बस अब मेरे गेस्ट भी कल आने वाले। भैया मैं ज़रा 4 दिन 3 दिन मसरूफ़ रहूँगा। तुम मसरूफ़ हो, परेशान हो, तुमसे कॉल पे बात कर लूँगा। और वाक़ई में वहाँ पर किसी की इजाज़त नहीं थी जब तक मैं इजाज़त ना दूँ। भैया अच्छी तरह जानते थे, मेरे गेस्ट आते थे। हमारी बहुत बड़ी हवेली थी। और इस तरह फिर जिया पहुँच गई, मेरे दोस्त पहुँच गया, निकाह हो गया। और फिर उसने मुझे, जिया ने इतनी दुआ दी, तुम अपना बहुत ख़याल रखना। मुझे नहीं आ रहा कुछ समझ में, आगे अंजाम क्या होगा। जो होगा अल्लाह देखेंगे। बाबा आएंगे, जान से मारते हैं तो मार देंगे, जो होगा। बचपन से इस हवेली में पली बड़ी हूँ, दामिल मुझे पसंद करता है। हाँ मैं जानती हूँ तुमने लेकिन इतना बड़ा ये जो काम किया, मारे जाओगे तुम लोग, कुछ भी नहीं होगा मेरी प्यारी दोस्त। और इस तरह दामिल के साथ आ गई। तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो, यहाँ पे किसी की इजाज़त नहीं है कि कोई भी आए। और 2-3 दिन में मैं भैया को बता दूँगा तुम्हारे बाबा आ जाए। और इस तरह मस्जिद से हम लोग वहाँ पर फिर हवेली के हिस्से की तरफ आ गए। और जब दामिल ने कहा, बिल्कुल ऐसी लग रही हो महरू जैसे हमारी हवेली की बहुएँ होती हैं, बहुत प्यारे कंगन लग रहे हैं तुम्हारे इस सुर्ख जोड़े में, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। बहुत बहुत शुक्रिया दामिल, तुमने मुझे अपना नाम दिया। हमेशा तुम्हें इस हवेली में तुम्हारा इंसाफ दिलाऊंगा। मैं भैया से बात करूंगा, ना जाने क्या होगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ होने वाला है। कुछ भी नहीं होगा, तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो। और इस तरह वाकई में दामिल ने मुझे बहुत मुतमईन किया हुआ था। और फिर अब मैं जाऊँगी, तुम्हें अच्छी तरह पता है, वहाँ आंटी आ जाएंगी। और फिर मैं अगले दिन जब गई तो जिया ने मुझे, मैं वापस आऊँगी बोल के गई थी। जिया ने जब मुझे देखा, मुबारक हो तुम्हें, निकाह हो गया तुम्हारा, लेकिन इतना बड़ा तुमने काम किया, मुझे तो लग रहा है मारे जाएंगे। अब अम्मा आने वाली, अपने कपड़े चेंज करो जल्दी से। हाँ मैं कपड़े चेंज करती हूँ, बहुत प्यारी लग रही हो। अम्मा मुतमईन हो जाएं तो फिर मैं जाऊँगी, फिर मैं वापस आ जाऊँगी अगले दिन। इसी तरह मैं करती थी, वहाँ रुकती और फिर आ जाती। मगरिब में आंटी आती, देखती, और उसके बाद फिर मैं पीछे ही हवेली थी, पिछले रास्ते चली आती, किसी को पता नहीं चलता था। फिर जब मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, आंटी आई, कैसी हो बेटा महरू? आंटी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ख्याल करती है जिया मेरा, खुश रहो तुम लोग, खाने पीने की कुछ चीज़ें लेकर आई हूँ, बस बाबा भी आने वाले, आ जाएंगे 2-3 दिन में, बेटा परेशान नहीं हो। मेरा बेटा आता है रात में, सो जाता है छत पर, तुम लोग परेशान नहीं हो, कोई ऐसी बात नहीं, हम ताला डाल देते हैं। और वाकई अम्मा आजकल इतनी खुश थी, क्योंकि अम्मा की बड़ी आपा आई हुई थी, सभी खुश थे, शादी होने वाली थी। और अम्मा और आंटी ने बहुत दुआएं दी। उसके बाद वो तो चली गई। तो महरू, जब जिया ने कहा, महरू अपना बहुत ख्याल रखना, तुम्हारी बहुत याद आ रही है, बहुत डर लग रहा है, तुम जा रही हो, अब कब आओगी? मैं कल आ जाऊँगी ना, 2-3 दिन की बात है। फिर वो मिलने कहा है मुझे, मेरा हक दिलाएगा, अब्बा आ जाए। अच्छा अपना ख्याल रखना, बहुत दिल बेचैन है मेरा। और मैं उससे इजाज़त लेके आ गई। और फिर दामिल ने मुझे हवेली के कुछ हिस्से, वहाँ पर आने की किसी को इजाज़त नहीं थी। जब मेरे गेस्ट आते थे, मैं भैया से मिल चुका था, हवेली की तरफ जाता, उन्होंने कुछ सामान पहुँचाया था। और जब मैं तैयार हुई, बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत प्यारी महरू। और जब हाथ में दामिल के एक प्यारा सा कबूतर था, वो उसे आज़ाद करना चाहता। आज़ाद मत करना, मैं परिंदों को आज़ाद नहीं करना चाहती, बहुत प्यारा है, मगर मुझे आज़ाद परिंदे अच्छे लगते हैं, नहीं इसको आप मत उड़ाइएगा। और फिर हम लोग बातें कर रहे थे, बहुत प्यारी लग रही है महरू, बिल्कुल चाँद जैसी है मेरी महरू। और दिल से मोहब्बत करता हूँ, बहुत चाहता हूँ मैं अपनी महरू को, शुरू से ही बचपन से ख्वाब था। और जो ये मैंने इतना बड़ा काम किया है, भैया अगर जान भी ले लें तो मैं जान दे दूँगा। और अगर भैया तो जान से तुम्हें भी मारेंगे और मुझे भी मारेंगे। और ना जाने मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, क्या प्लान करके बैठा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, दिमाग मेरा काम नहीं करता था कि वाकई भैया जान से तो मार ही देंगे। महरू बहुत प्यारी लग रही, आओ मैं तुम्हें हवेली में घुमाऊँ। महरू बहुत प्यारी लग रही हो। तुम्हें पता है मुझे ये सॉन्ग बहुत अच्छा लगता था, मैं हमेशा सुनता था, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। हाँ बहुत प्यारा सॉन्ग है, दिल है कि मानता नहीं, मैं सुनता था। और आज महरू मेरे पास है। थैंक यू सो मच, इतनी मोहब्बत करते दामिल शुरू से ही। भाभी भी मुझे बहुत चाहती हैं, भाभी भी बहुत खुश होंगी, मुझे मेरा हक़ दिलवाओगे? बिल्कुल दिलाऊँ। अच्छा ये बताएं, आपकी हवेली पे एक कुआँ है ना, बड़ा डर लगता है, कितने फिट वो उसकी गहराई ये बाबा बताते हैं, वो भी मुझे बहुत देखने का शौक़ है, पिक्चर्स बनवाते हैं। और हम लोग हवेली पे वहाँ पीछे, मैं सब जगह वहाँ पे पीछे के साइड पे घुमा रहा था, देखो यहाँ पे हवेली पे ये कितनी खूबसूरत जगह है। और फिर पिक्चर्स बनाते बनाते मैं उसे कुएँ के पास ले गया, क्योंकि मेरे दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था।
اپنی خواہش تو پوری کی لیکن رات بھر بے چین تھا. 2 دن سے 3 دن شادی کو ہوئے تھے. بس مجھے پتا تھا کہ مجھے کرنا کیا ہے، کیونکہ مجھے جان بچانی تھی اپنی. بھیا مجھے بھی جان سے مارتے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ مہرو جان سے ماری جائے. بھیا ہم دونوں کو مار ڈالتے. دیکھو کتنی پیاری لگ رہی. اس کنویں کے پاس آؤ، تمہارا عکس اتنا اچھا لگے گا نا مہرو. تم دیکھنا، تم نے آج وہ ریڈ سوٹ پہنا نا شرارہ، بہت پیاری لگ رہی ہو. پکچرز بناتا ہوں. تم نے میرے کہنے پہ پہنا، تیار ہوئی، بالکل پیاری سی دلہن آج لگ رہی ہو. اس دن تو ہم مسجد گئے تھے، آج تم نے میرا لایا ہوا ڈریس جو پہنا ہے. تھینک یو سو مچ. تامل آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں نا. ہم پکچرز بناتے رہے اور جب میں کنویں کے برابر میں گئی، ایسے جھکو بالکل سائڈ پہ تمہارا عکس آئے گا نا، اور میں پکچرز بناتے بناتے میں نے اسے دھکا دیا. اس کی اتنی گہرائی تھی، اتنے وہ کنواں تھا. اس کنویں میں ایسا راز تھا جو دادا کے زمانے سے ہم لوگ جانتے تھے، سنتے تھے. وہاں کچھ بلائیں ہیں جس کی بندش کی گئی تھی. مہرو کو میں نے دھکا دیا، وہاں سے بھاگا، اس کے سارے کپڑے سامان ہٹائے اور بعد میں بھیا کو کہا کہ بھیا گیسٹ جا چکے ہیں، ان کی کچھ کال تھی، ان کے کچھ کام آ گیا تھا، وہ لوگ جا چکے ہیں. اور اس طرح میں نے، کیونکہ مجھے اچھی طرح جانتا تھا مارا جاؤں گا، مجھے اپنی پرواہ نہیں تھی، اپنی مہرو کی پرواہ تھی. میرے ساتھ ساتھ مہرو ماری جاتی. نہ جانے مجھ پر کیا چیز غالب، شیطان غالب ہو گیا تھا کہ میں نے ایسا کیوں کیا. دل کانپ رہا تھا کیونکہ میں مہرو کی جان لے چکا تھا اور میں وہاں سے بھاگتا ہوا گیا اور اس کے بعد نارمل ہو چکا تھا. اور جب میں انتظار کرتے کرتے تھک گئی، مہرو نہیں آئی. میرا دل اتنا بے چین ہو رہا تھا، میں دروازے پہ جھانکتی، مہرو ابھی تک نہیں آئی. جب میں نے اماں کو بلا کے ساری بات بتائی، اماں مجھے نہیں پتا، میں کام کر رہی تھی، اچانک مجھے لگا مہرو گھر پہ نہیں. ارے کیا بات کر رہی ہو؟ اس کے بابا کو کیا جواب دیں گے؟ اور پھر حویلی میں جا کے ساری بات بتائی، بابا کو انفارم کیا. سب جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، مہرو کا کہیں پتہ نہیں چل رہا تھا. اس کے بابا تک آ گئے. میں دل کانپ رہا تھا میرا، کچھ سمجھ نہیں آتا تھا. ارے بھائی مہرو کہاں چلی گئی؟ سب مجھ سے سوال کرتے. بھیا میں سچ کہہ رہی ہوں، دروازہ کھلا تھا، نہ جانے مہرو کو کوئی اٹھا کے لے گیا، کہاں چلی گئی. پولیس میں رپورٹ کروائی، سب جگہ ڈھونڈ رہے تھے. بابا آ گئے اور ان بڑی بھابھی حویلی میں سب رو رہے تھے. 3-4 دن گزر گئے، کچھ پتہ نہیں چلتا تھا مہرو کہاں پر ہے. اب جہاں سے آپ کے حوالے اپنی بیٹی کر کے گیا تھا، میری بیٹی کا، میں سچ کہتا ہوں، میں نے امینہ، بہن امینہ آپ بتائیں. اور جب سب کچھ بتایا، ہمارا قصور نہیں، ہم نے اللہ پاک کی قسمیں کھائیں، سب کچھ ساری جگہ ڈھونڈتے تھے مگر مہرو کا کہیں پتہ نہیں چلتا. اور یہ راز تو میں جانتا تھا، مہرو کی جان لے چکا تھا اور میں ڈر رہا تھا کہ آگے ہوگا کیا. کے بابا اتنے خوفزدہ ہو گئے تھے، بیمار تھے، انہیں ہم یہاں ہی لے کر آ گئے تھے. سب ان کی اتنی خدمت کرتے. کچھ عجیب و غریب مناظر محسوس ہونے لگے تھے. 2 ماہ کا عرصہ گزرا کہ اچانک مہرو کے بابا نے آ کر بتایا کہ مجھے حویلی کے دروازے پہ باہر سے آ رہا تھا، دروازہ بند تھا. مجھے ایسا لگا ایک لال جوڑے میں دلہن کھڑی کہتی ہے، میں ہوں نا یہاں، آپ لوگوں کیوں نظر نہیں آتی؟ کون ہو تم؟ میں تھر تھر کانپ رہا تھا. ایک آواز بالکل مہرو جیسی لگی. کیا کہہ رہے ہیں آپ کا وہم ہے، مہرو یہاں نہیں ہے. میں سچ کہتا ہوں، مجھے اس کی خوشبو محسوس ہوئی اور میں تو سمجھتا تھا کہ مہرو کو میں نے مار دیا. سب لوگ ڈھونڈ رہے تھے مہرو کو، مہرو کا کہیں پتہ نہیں چلتا تھا. آپ باپ ہے نا، میں جانتا ہوں آپ کی فیلنگز کو، ہر جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، مہرو مل جائے گی. کبھی دروازے سے کسی کی آوازیں آتی، مجھے بچاؤ، مجھے آزاد کرو اس کنویں سے، لیکن کوئی سن نہیں پاتا، صرف وہ آواز مجھے آتی تھی. اور ہر جگہ سے میں جب روم میں بیٹھتا، میں سر پکڑ کے بیٹھ چکا تھا، کچھ سمجھ نہیں آتا تھا. آتمائیں نظر آتی، مارا ہے تم نے مہرو کو، چھوڑیں گے نہیں ہم لوگ وہاں. میں اپنے کمرے میں ڈپریشن میں بیٹھا تھا کہ مجھے ہاتھ دکھائی دیے کسی کے. اور جب اس نے زور زور سے کھڑکی بجا کے کہا، مار ڈالا تم نے، مار ڈالا، کسی کی جان لے لی، تم نے اس دلہن کو مارا ہے، وہ کنویں میں اس کی لاش ہے، نکال دو اس کو، آتما بن جائے گی. ہم تو یہاں پہ اس کنویں کے پاس بہت پرانے ہیں، جب تمہارے دادا نے بندش کروائی تھی، بلڈوزر چلوایا تھا، یہاں پہ کئی آتمائیں، یہاں پہ بہت سی آتمائیں، مرے ہوئے لوگ ہیں، اور حویلی بن گئی اس کنویں پہ، اس لاش کو نکالو. میں اتنا خوف زدہ ہو رہا تھا، تھر تھر کانپتا. اور جب کنزا نے بھی کہا کہ بھابھی مجھے بھی ایسا محسوس ہوا، کوئی آواز سی محسوس ہوئی، اور سب ڈر رہے تھے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، مہرو کا کہیں پتہ نہیں چلتا تھا. اب حویلی میں کچھ عجیب و غریب مناظر ہو رہے تھے اور بھابھی کی بھی حالت ٹھیک نہیں تھی. اب ان کے بالکل دن قریب تھے، کچھ سمجھ نہیں آتا تھا. اچانک شاور کھل گیا، واش روم میں جا کے دیکھا شاور پریشر کے ساتھ کھلا ہوا، نل کھلا ہوا، کبھی زور سے آواز آتی، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بجری برسا رہا ہے، پتھر گر رہا ہے. اور اس دن جب میں نے دیکھا، میں چیختی ہوئے، جب میں نے بھیا کو بتایا، بھیا میں نے خود دیکھا، لال لال روشنی ان کی آنکھوں سے نکل رہی ہے، کچھ عجیب سی کالی شکل نظر آئی ہے. اور جب حویلی کے کچھ ملازم نے بھی دیکھا، اور جب واقعی میں بات بالکل برداشت نہیں ہو رہی تھی اور سبھی ڈر رہے تھے. اور جب میں نے دیکھا مجھے حویلی پہ چلتی ہوئی
مہرو نظر آ رہی تھی، میں ڈپریشن میں جاتا جا رہا تھا، میں سب سمجھ چکا تھا کہ مہرو کو مارا ہے میں نے، اس کی جان لے لی ہے۔ اور جب بھیا نے اتنے زیادہ عجیب و غریب مناظر سنے اور سبھی بتا رہے تھے، تو انہوں نے جب تایا کو سب بتایا، تایا نے بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے جو عمل جانتے تھے، ان چیزوں کو پکڑنا جانتے تھے۔ اور جب وہ بابا آئے، انہوں نے جب پوری حویلی کی چھان بین کی اور وہ پڑھائیاں کرتے رہے 3 سے 4 دن، انہوں نے محنت کر کے کہا کہ یہاں آتمائیں، اور انہوں نے تو محسوس کر لیا کہ ادھر ایک گہرا کنواں ہے۔ اور جب وہ کنویں کے پاس گئے، پڑھائیاں کر رہے تھے، پڑھائی کرتے کرتے انہوں نے دلہن کو بھی حاضر کیا اور چیزوں کو بھی، اور وہ کہنے لگے یہ بہت طاقت رکھتی ہیں آتمائیں، کہاں سے آئی ہو تم لوگ؟ ہم یہاں پر اتنی صدیوں سے اس زمین پر بلڈوزر چلایا تھا، ان کے دادا نے حویلی بنا ڈالی، کچھ بچے کچل دیے گئے تھے، ہماری جگہ چھین لی تھی، ہم تو اس کنویں پہ تھے ہی، یہاں پر تو کچھ اور ہی معاملات ہوئے۔ اور جب بابا نے حاضر کیا، مجھے یہاں پہ ایک دلہن کی آواز محسوس ہو رہی ہے، سسکیوں کی آواز۔ اور جب انہوں نے بنگال کا جادو جانتے تھے، جب انہوں نے اسے حاضر کیا اور جب پوچھا کون ہو تم، اور جب اس نے بتایا کہ میرا نام مہرو ہے، اور جب اس نے A to Z بتانا شروع کیا، تو بھیا ہم سب تھر تھر کانپ رہے تھے۔ بھیا کو کچھ بھی دکھائی نہیں، کسی کو نہیں، مہرو صرف مجھے فیل ہو رہی تھی، اور بھیا سب ڈر رہے تھے۔ جب وہ بابا بہت طاقت رکھتے تھے، 2 بزرگ آئے ہوئے تھے، اور جب انہوں نے سارا واقعہ پوچھا، مجھے آزاد کرا دو، میں آتما بن جاؤں گی، مجھے آزاد کرا دو، میں ماری گئی ہوں۔ اور جب اس نے سب کچھ بتایا تھر تھر، لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ اسے کس نے مارا۔ میں نام نہیں بتاؤں گی، بس مجھے نہیں پتہ اس کنویں میں کیسے آئی، کس نے مجھے مار دیا، مجھے آپ آزاد کرواؤ میری روح کو۔ اور اس طرح وہ اتنی پڑھائیاں کر رہے تھے، پتھروں چیزیں حاصل ہو چکی تھیں۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہیں آزاد کرواتے ہیں، اور کہا کہ لاش نکالیں، پولیس کو انفارم کریں۔ اور اس طرح پھر لاش نکالنے کا پروگرام، اس کو انفارم کرنا تھا، لاش نکالنے کا پروگرام بنایا بھیا نے۔ اور ہم سب سسکیوں سے رو رہے تھے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں رو رہی تھی، میری مہرو، میں سمجھتی تھی کہ اس کا نکاح ہو گیا تھا، مگر اسے کس نے مارا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یہ راز تھا۔ سب رو رہے تھے، مہرو کے بابا رو رہے تھے، آتمائیں چلا رہی تھیں کہ ہماری زمین ہے، ہم یہاں کتنے سالوں سے رہ رہے ہیں، یہاں پر ان لوگوں نے گھر بنا لیا، نقصان پہنچایا، ہماری کتنی اولادیں دب کے مر چکی تھیں، جنات بھی تھے یہاں پر، اور اس پراسرار کنویں میں تو ہم ہیں ہی، اور یہ لڑکی ماری گئی۔ اور جب بابا بزرگ نے وہاں پر پڑھائیاں کی اور کہا کل اس کی لاش نکالیں، اور جب میں سن کے تھر تھر کانپ رہا تھا کہ مہرو کی لاش نکالی جائے گی، پوسٹ مارٹم ہوگا، بھیا سب رو رہے تھے، بابا رو رہے تھے، اس کے میری بیٹی کو کس نے مارا، کچھ سمجھ نہیں آتا تھا بھیا مہرو کیسے ماری گئی، سب کہہ رہے تھے، لیکن سوال کا جواب نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، کل پولیس آئے گی، لاش نکالیں گے اور پوسٹ مارٹم ہوگا، سب پتہ چل جائے گا۔ اور یہ سنتے ہی میں تھر تھر کانپ رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی جان اسی کنویں میں کل مہرو کی لاش نکالنے سے پہلے دے دوں گا۔ سب رو رہے تھے، مہرو کے بابا رو رہے تھے، چلا رہے تھے، فریاد کر رہے تھے، میری بیٹی کو کس نے مارا، نواب جہاں زیب یہ یہاں تک کیسے آئی، یہی تو ہم پتہ لگائیں گے پوسٹ مارٹم میں۔ ہم نے پولیس کو انفارم کر دیا، سب کچھ ہو گیا، پولیس آئی، اس نے کہا ٹھیک ہے آپ نے کل کی پرمیشن دی ہے۔ اور اس کے بعد وہ آتمائیں مجھے رات بھر نظر آ رہی تھی، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، تمہارے مقام تک پہنچائیں گے، مارا ہے تم نے اس لڑکی کو۔ اور اس طرح سب ڈر رہے تھے، بھابھی بھی ڈر رہی تھی، میں اتنا ڈپریشن میں تھا، کبھی کوئی کھڑکی بجاتا، کبھی کسی کی آنکھیں چمکتی نظر آتی، کالے کپڑوں میں نظر آتی، اور مہرو جو مجھے نظر آ رہی تھی چلتی پھرتی۔ تم نے تو مجھے مار ڈالا، میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائیے، تم نے دامل مار دیا نا، اب تم بھی میرے ساتھ مرو نا، پھر ہم ایک ہو جائیں گے۔ ہاں مہرو، کل تمہاری لاش نکالی جائے گی نا۔ میں نے کہا میری آواز تو میں اگر آ رہی ہے، محسوس کر رہی ہوں، میں خود کو مار ڈالوں گا اسی کنویں میں۔ اور مہرو روپوش ہو گئی، اور اس طرح میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے ایک لیٹر لکھا اور کس طریقے سے بھیا کے روم میں چھپا دیا، اور پھر میں نے جب کال کی، لاش نکالنے والے تھے وہ لوگ، اس سے پہلے ہی میں نے صبح کے ٹائم پہ بھیا کو کال کی، بھیا مہرو کو کسی اور نے نہیں مارا، تم کہاں سے بات کر رہے ہو، کیا ہو گیا ہے دامل، تم خیریت تو ہے بھیا؟ جب میں نے بھیا کو سب کچھ بتایا، ایسے نکاح کیا تھا، میں نے اس کی جان لے لی صرف آپ کے خوف کی وجہ سے۔ ارے میرے بھائی، تم نے ایک لڑکی کی جان لے لی، مجھے بتا دے تو جو کچھ بھی ہوتا پھر ہم دیکھتے، تم نے اس سے نکاح کر لیا۔ بھیا میں نے جہاں لیٹر رکھا ہے آپ وہاں سے لیٹر پڑھ لینا، میں اپنی جان دینے جا رہا ہوں۔ تم کیا کر رہے ہو، کہاں جان دینے جا رہے ہو؟ بھیا زور زور سے فون پہ چلا رہے تھے، آپ مجھے پیچھے حویلی پر دیکھ لیں، میں کنویں میں چھلانگ لگا رہا ہوں، وہیں سے میری لاش آپ کو مل جائے گی۔ بھیا ہو سکے تو معاف کر۔ بھیا زور سے فون پہ چلائے، اور بھیا دوڑ لگا رہے تھے، اس سے پہلے میں نے بس زور سے چھلانگ لگا لی۔ میرا بھائی
میرا دامل مر گیا، پوری حویلی پہ شور مچا ہوا تھا، دامل نے اپنی جان دے دی تھی۔ جب وہ لیٹر پڑھا اس میں سب کچھ لکھا تھا کہ میں بچپن سے محبت کرتا تھا، آپ کے خوف کی وجہ سے میں نے مہرو کو مار دیا، نکاح بھی کیا، مگر بھیا آج اپنی جان دے رہا ہوں تاکہ مہرو کا قرض ادا کر دوں، میں اس کے پاس پہنچ جاؤں، لاشیں نکال کے قبر بنا لینا دونوں کی ساتھ ساتھ، اور ہم دونوں پھر ایک ہو جائیں گے۔ میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر پا رہا تھا، سب لوگ دیکھ کے رو رہے تھے، پولیس انویسٹیگیشن ہو رہی تھی، میرا بھائی مر چکا تھا، اس کے بابا کہہ رہے تھے انصاف مل گیا، ہمیں انصاف مل گیا، ہماری بیٹی کو انصاف مل گیا۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میرے بھائی نے بہت غلط کیا، زاروں قطار سب رو رہے تھے، اور میں نے یہ بات بالکل نہیں بتائی کہ میں اس نکاح میں شامل تھی، یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ اماں کو جب یہ راز بتایا، اماں نے کہا جان سے مار ڈالوں گی، کہ تم نے اتنا بڑا کام کیا، تم نے مہرو کا ساتھ دیا، وہ غریب بچی جان سے چلی گئی، یہ بات بیٹا پولیس کیس ہے، کسی کو مت بتانا کہ تم گواہ تھیں، اور اس طرح ماما نے مجھے بالکل منع کر دیتا، زاروں قطار روتی تھی، سب رو رہے تھے، اور پھر سب رو رہے تھے، دامل بھی اس دنیا میں نہیں رہا، مہرو بھی نہیں رہی، دامل نے ثابت کر دیا کہ وہ مہرو سے بہت محبت کرتا تھا، اور بھیا جو اپنے آپ کو اتنی بد دعائیں دے رہے تھے، کاش میں دامل کی بات سن لیتا، امیری غریبی کچھ بھی نہیں، محبت سب سے انمول ہوتی ہے، اور مہرو اس گھر کی بہو بنتی، میں بہت پچھتا رہا ہوں، اور واقعی میں سب لوگ روتے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، واقعی میں اتنا رو رہی تھی، اور ہاسپٹل بھی جانا تھا، بالکل اللہ تعالیٰ نے وہ وقت دے دیا تھا، میں اپنے آپ کو سنبھالتی، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور اس طرح پھر کچھ آتماؤں کی آوازیں محسوس ہوئیں، ہم لوگوں نے بھی سنی کہ ہاں بدلہ پورا ہو گیا، اس لڑکی کو مارا تھا نا تمہارے بھائی نے، گیا اس کے پاس، اور پھر بعد میں بابا آئے، انہوں نے اتنی بندش کر دی تھی کہ وہاں پر پھر وہ چیزیں دوبارہ نظر نہیں آئیں، پولیس انویسٹیگیشن ہوئی، لاشیں چلی گئیں، ہم اس واقعے کو نہیں بھولتے تھے، اور واقعی میں سب اتنا روتے تھے، بابا کو ان کے رکھ لیا، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے گڈ نیوز دی، سب اتنا خوش تھے، لیکن اس خوشی میں دامیل کو اور مہرو کو کوئی نہیں بھولتا تھا، قطاروں قطار رو رہا تھا کہ امیری غریبی کچھ نہیں، دامل میرا بھائی واقعی میرے کو چاہتا تھا، غلط طریقہ اختیار کیا، غلط طریقے سے نکاح کیا، مگر وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ اسے لے کر آئے گا۔ جب اس کے دوست نے ساری بات بتائی، میں نے ڈانٹا، تم لوگ یہ راز جانتے تھے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہ جان لے لے گا، نکاح کرنا چاہتا تھا، میں شریک تھا نکاح میں، لیکن اگر آپ مان جاتے تو آج یہ دونوں زندہ رہتے، اور میں خدا سے معافیا مانگ رہا تھا، اپنی ساری اکڑ، اپنا سارا بڑپن، ساری امیری بھول چکا تھا، بابا سے بھی اور پہنچے ہوئے ان کے جو مرشد تھے، پیر و مرشد، وہ آئے، انہوں نے بندشیں کی تھیں، ان آتماؤں کو باندھا، دوبارہ سے بندش ہوئی، واقعی اس حویلی میں دادا ہمارے بہت ضدی تھے، دادا نے اس حویلی کا سارا راز جانتے ہوئے اس حویلی کو خریدا اور اسے بنایا، اور وہ چلے کاٹا کرتے تھے، وہ جانتے تھے، انہوں نے کافی حد تک بندش کرائی تھی، ہم لوگوں کو کچھ آوازیں بہت محسوس ہوتی تھیں پیچھے والی حویلی کے حصے پہ، اور وہ آتمائیں واقعی تھیں، لیکن ہم لوگ پڑھائیاں کرتے تھے، اور اس طرح پھر بندش ہو گئی، اس واقعے کو کوئی نہیں بھولا، اور پھر اللہ نے چاند جیسی بیٹی عطا کی، اللہ تعالیٰ نے اتنی خوشیاں دے دی تھی کہ سنبھالے نہیں سنبھلتی، لیکن دامل کو کوئی نہیں بھولتا تھا، سب رو رہے تھے، اور واقعی وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا، چھوٹے بھائی کے بچے بھی بڑے ہو گئے، اور ہماری شہزادی جو نوابوں کے یہاں پیدا ہوئی تھی، اتنی پیاری لگتی، اب وہ 9 سال کی ہے، زندگی میں اتنی خوشیاں ہیں، آپ خوش تو ہونا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی پیاری بیٹی دی، میں بہت خوش ہوں، لیکن میں اس واقعے کو کبھی نہیں بھول سکتی، اور واقعی میں مہرو کے بابا بھی مر چکے تھے، مہرو کی سہیلی کی بھی شادی ہو گئی تھی، سب کچھ بدل چکا تھا، اگر آج ہم لوگ، میں اس واقعے کو یاد کرتی ہوں تو دل کانپتا تھا، اگر آپ وہ بات مان لیتے تو آج مہرو ہمارے گھر کی بہو ہوتی، واقعی میں بہت غلط تھا، ہمیشہ کہتا نواب ہوں، نوابوں میں رشتے کریں گے، اور دامل دل سے چاہتا تھا مہرو کو، اور دامل نے اپنی جان دے دی، مہرو کے پاس چلا گیا، اس کنویں میں چھلانگ لگا لی، اس کنویں کو سیل کر دیا ہم لوگوں نے، وہ کنویں میں ہی سارا کچھ تھا، بابا نے سیل کروا دیا تھا، اور حویلی کے پیچھے حصے کو بھی سیل کیا گیا، کوئی وہاں نہیں جاتا تھا، قبریں بن گئیں دونوں کی، کبھی کبھی خواب میں نظر آتے حویلی میں، کبھی کبھی ہمیں محسوس ہوتا جیسے دامل اور مہرو وہاں پر نظر آ رہے، چلتے پھرتے، ان کی روحیں نظر آتی تھیں، اور اس واقعے کو 9 سال کا عرصہ بیت گیا، مگر آج بھی زخم تازہ ہے، دونوں کی یاد آتی، زندگی میں خوشی ہیں، بچے بڑے ہو گئے، امید کرتی ہوں آج کی کہانی آپ سب کو پسند آئی ہے، تو اس سے پلیز لائک کیجیے گا، اپنی رائے کا کامنٹ ضرور دیجیے گا، کہ آتمائیں ہر جگہ ہوتی ہیں، ہر زمین پر، جب بھی مکان لیں یا کسی چیز کو بنائیں معلومات کر لیں، حویلی اتنی بڑی تھی، لال حویلی مشہور تھی، جو بہت ہی پراسرار اور خوفناک تھی، دامل نے کس طرح پلان کیا، اپنی محبت کو مار ڈالا، جان دے دی، اور کیا ملا، دونوں کی روحیں تو ایک ہو گئیں، مگر غلط کام کیا،
بغیر اجازت نکاح کیا اور اس کے دماغ میں ایسا خناس آیا کہ اس نے اس کو دھکا دیا کنویں میں، بعد میں اپنی جان دے دی، دونوں تو ایک ہو گئے۔ مگر کبھی بھی اگر کسی کی خواہش ہے تو اس کی خواہش کو پورا کر دیں، لیکن کبھی بھی امیری غریبی نہ کہیں۔ ذات جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، انسان یکساں ہیں، انسان ایک یکساں ہے، شخصیت ہے لیکن ذات الگ ہوتی ہے۔ اور اس طرح مہرو ایک ڈرائیور کی بیٹی تھی، کس طرح اپنی جان دی اور کس طرح دامل نے اس کی جان لی، اس کے پیچھے اپنی جان دی۔ بہت پر اسرار حویلی تھی، سیل کر دی گئی، بیک سائڈ بالکل سیل کر دیا۔ آج یہ لوگ بہت خوش ہیں اپنی زندگی میں۔ بڑے بھیا کو بھابھی کو اکثر فیل ہوتا ہے جیسے دامل آواز دے رہا ہو بھیا، جیسے مہرو کہتی ہے بھابھی۔ ارد گرد حویلی کے چہل قدمی کرتے ہیں۔ مولانا سے جب پتہ کیا ان کا ان کی آتمائیں یہاں پہ موجود ہے اور تا قیامت رہیں گی۔ امید کرتی ہوں آج کی کہانی آپ سب کو پسند آئی، تو پلیز اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کامنٹس میں رائے کا اظہار دیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر اگلی شارٹ اسٹوری کے ساتھ آپ سب کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔